بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابلیس شیطان کب اور کیسے مرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ جب فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے۔ پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لے تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح داڑیں مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کے جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کے جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ ابلیس یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی کانٹوں والی کنڈیاں لگی ہوں گی۔ ان کنڈیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ تو دوستو ابلیس تو خود جہنم میں جائے گا اور یہ بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو دوستو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کریں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک انسان کے بدن میں روح باقی رہتی ہے اس وقت تک انسان پر شیطان کا بس چلتا ہے۔ روح پرواز کر جانے کے بعد انسان اس کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں آپ کے بندوں کو مسلسل گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے جسموں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں بھی برابر ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائیں اور قیامت کے دن نیکوکاروں میں شامل کر کے جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ